السلام علیکم ناظرین، تو ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں دا پلینٹ آف نالج۔ دوستوں، آج ہم جاپان کی ٹیکنالوجی اور سائنس کے بارے میں بات کریں گے۔ جاپان میں سائنس اور ٹیکنالوجی نے ملک کی تیز رفتار صنعتی اور اقتصادی ترقی میں مدد کی ہے۔ جاپان کی سائنسی تحقیق اور ترقی کی ایک طویل تاریخ اور روایت ہے۔ تاہم دوسری جنگ عظیم کے بعد سائنس اور ٹیکنالوجی نے تیزی سے ترقی کی، جس نے گاڑیوں کی ٹیکنالوجی، کنزیومر الیکٹرانکس، روبوٹکس، طبی آلات، خلائی تحقیق اور فلم انڈسٹری کی ترقی کو متاثر کیا۔ جاپان کا مثالی تعلیمی نظام نیز اس کی اعلیٰ تعلیمی ادارے ٹیکنالوجی انوویشن کے لیے ملک کی قبولیت اور انجینئرنگ کے ہنر کی نشو و نما میں مدد کرتے ہیں۔ تحقیق اور ترقی کے لیے اعلیٰ سطح کے تعاون نے جاپان کو آٹوموٹیو انجن، ٹیلی ویژن، ڈسپلے ٹیکنالوجی، ویڈیو گیمز، آپٹیکل کلاک اور دیگر بہت سے شعبوں میں پیش رفت کرنے کی قابل بنایا ہے۔ جاپان روبوٹکس، نیچرل سائنسز، ایرو اسپیس ایکسپلوریشن اور بائیو میڈیکل ریسرچ کے شعبوں میں بھی ترقی یافتہ اور عالمی رہنما ہے۔ 2023 میں جاپان کو ورلڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن کی جانب سے گلوبل انوویشن انڈیکس میں 13ویں نمبر پر رکھا گیا تھا۔ جاپان میں سائنسی تحقیق کو جاپان کی حکومت مختلف اداروں اور ایجنسیوں بشمول جاپان کی سائنس اور ٹیکنالوجی ایجنسی، سائنس کونسل آف جاپان اور جاپان اکیڈمی کے ذریعے تعاون اور فروغ دیتی ہے۔ 2003 میں 3 ایرو اسپیس تنظیموں، انسٹیٹیوٹ آف اسپیس اینڈ ایسٹروناٹیکل سائنس، نیشنل ایرو اسپیس لیبارٹری اور نیشنل اسپیس ڈیولپمنٹ ایجنسی آف جاپان کے انضمام کے ذریعے قائم کی گئی۔ جاپان ایرو اسپیس ایکسپلوریشن ایجنسی خلائی اور سیاروں کی تلاش، ہوا بازی کی تحقیق اور مختلف خلائی ٹیکنالوجیز اور سیٹلائٹ کی ترقی نے جاپانی بھاری مینوفیکچرر جیسے کہ مٹسوبشی ہیوی انڈسٹریز کے ساتھ مل کر راکٹوں کی ایک سیریز تیار کی ہے۔ یہ تنظیم جاپانی تجرباتی ماڈیول کی ترقی کے لیے بھی ذمہ دار ہے۔ جاپان کئی خلا بازوں کو بھی ISS میں کام کرنے کے لیے بھیجتا تھا اور خلائی تحقیق اور ٹیکنالوجی کی منتقلی میں دیگر بین الاقوامی ساتھیوں کی مدد کرتا ہے۔ 1990 سے اب تک 12 جاپانی افراد نے خلائی پروازوں میں حصہ لیا، جن میں سے 2 خواتین تھیں۔ 2 جاپانی خلابازوں نے بھی ISS کے کمانڈر کے طور پر خدمات انجام دی، جن میں آخری ایک ہیکو ہوشیدے تھے۔ حالیہ برسوں میں جاپان کا ہایابوسا 2 خلائی جہاز ریوجو نامی زمین کے قریب سیارچے سے نمونے جمع کرنے اور تحقیق اور تجزیے کے لیے زمین پر واپس جانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ یہ 6 سالہ مشن 2020 میں ختم ہوا تھا۔ 1973 کے بعد سے جاپان درآمد شدہ ایندھن پر کم انحصار کرنے اور نیوکلیئر انرجی پر انحصار کرنا شروع کر رہا تھا۔ 2008 میں جاپان میں 7 بالکل نئے نیوکلیئر ری ایکٹر کھولنے کے بعد 3 ہونشو پر اور ہر ایک ہوکائیڈو، کیشو، شیکوکو اور تانیگا شیما پر جاپان 55 نیوکلیئر ری ایکٹرز کے ساتھ دنیا کا تیسرا سب سے بڑا نیوکلیئر انرجی استعمال کرنے والا ملک بن گیا۔ یہ جاپان کی 34.5% بجلی فراہم کرتے ہیں۔ 11 مارچ 2011 کو زلزلے، سونامی اور فوکوشیما نیوکلیئر پاور پلانٹ میں کولنگ سسٹم کی خرابی کے بعد ایک نیوکلیئر ایمرجنسی کا اعلان کیا گیا۔ پلانٹ کے 20 کلومیٹر کے اندر 1,40,000 مکینوں کو نکال لیا گیا۔ فوکوشیما ڈائچی نیوکلیئر ڈیزاسٹر 900 سے تابکاری کے اثرات دیکھے گئے۔ جاپان پوری دنیا میں اپنی الیکٹرانکس کی صنعت کے لیے مشہور ہے اور جاپان الیکٹرانک مصنوعات دیگر ممالک کی اکثریت کے مقابلے میں عالمی منڈی میں ایک بڑا حصہ رکھتی ہیں۔ جاپان سائنسی تحقیق، ٹیکنالوجی، مشینری اور طبی تحقیق کے شعبوں میں سرکردہ ممالک میں سے ایک ہے، جس کی تحقیق اور ترقی کے لیے دنیا کا تیسرا سب سے بڑا بجٹ 130 بلین امریکی ڈالر اور 6,77,731 سے زیادہ محققین ہیں۔ جاپان کو ایشیا میں سب سے زیادہ سائنس کے نوبل انعامات ملے ہیں۔
جاپان کے پاس بڑی بین الاقوامی کارپوریٹ جماعتیں ہیں جیسے کہ فیوجی، جس نے ملک کا پہلا الیکٹرانک کمپیوٹر 1956-1999 فیوجک میں تیار کیا۔ سونی، پیناسونک، کینن، فوجیتسو، ہٹاچی دنیا کی سب سے مشہور الیکٹرانکس کمپنیوں میں سے ایک ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق زمین میں اب بھی معلوم ذخائر کی مقدار کے مقابلے دنیا کا 16% سونا اور 22% چاندی جاپان میں الیکٹرانک ٹیکنالوجی میں موجود ہے۔ جاپان روبوٹکس کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ روبوٹ کی بہت سی قسمیں ہیں جو ریسٹورانٹ، ہاسپٹلز، پارکس اور مختلف کمپنیز میں استعمال ہوتی ہیں۔ روبوٹ کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ جاپان میں ریسٹورنٹس، جاپان تحقیق کمپنیز۔ جاپان امریکہ اور دیگر جگہوں کے ساتھ بائیو میڈیکل ریسرچ کے شعبے میں بھی عالمی رہنما ہے۔ 2015 میں ملک نے طبی تحقیق اور ترقی کے لیے جاپان ایجنسی قائم کی تاکہ بائیو میڈیکل ریسرچ اور ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کو لاگو کرنے اور کلینکل ریسرچ کے لیے سپورٹ انفراسٹرکچر کو بہتر بنایا جا سکے۔ جاپان میں طبی تحقیق عام طور پر مختلف قومی یونیورسٹیوں اور نجی یونیورسٹیوں کی تحقیق ہاسپٹلز میں ہوتی ہے۔ ان تحقیق کی ہاسپٹل میں یونیورسٹی آف ٹوکیو ہاسپٹل، توہوکو یونیورسٹی ہاسپٹل اور کیو یونیورسٹی ہاسپٹل شامل ہیں۔ 1985 میں صنعتی حقوق کے نظام کی تخلیق کی 100 سالہ سالگرہ کے موقع پر جاپان پیٹنٹ آفس نے 10 جاپانی موجدوں کا انتخاب کیا جن کی ایجادات نے جاپان کو تیز رفتار صنعتی ترقی اور سائنسی تحقیق میں مدد فراہم کی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔